بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قاعدے سے آغاز کریں گے۔ یہ قاعدہ یسر القرآن ہے جو بآسانی کسی اسلامی بک ڈپو سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس قاعدہ کے اندر 13 قسم کی مشقیں ہیں، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ مشقیں ہیں، اور جس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان قاعدوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 ہے، اسی طرح قاعدہ نمبر 3 ہے، اس کے بعد قاعدہ نمبر 4۔ تو سب سے پہلے آج ہم قاعدہ نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ نقطہ کی پہچان۔ جیسے الف، یہ دیکھیں پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے، یہ بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد با ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا حرف تا ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ اس کے بعد سا کا حرف ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اس کے بعد جیم ہے جس کے اندر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد ہا کا حرف ہے جو خالی ہے۔ اس کے بعد خا ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد دال کا حرف ہے جو خالی ہے۔ اس کے بعد زال کا حرف ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد را کا حرف ہے جو خالی ہے۔ اس کے بعد زا ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد سین ہے، سین خالی ہے۔ اس کے بعد شین کا حرف ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اس کے بعد صاد کا حرف ہے جو خالی ہے۔ اس کے بعد ضاد کا حرف ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد طا ہے۔ اس کے بعد ضا ہے، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد عین ہے، عین خالی ہے۔ اس کے بعد غین ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد فا کا حرف ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد قاف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کو بڑا کاف بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد کاف ہے، یہ باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے اور یہ اس کو چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لام ہے۔ اس کے بعد میم کا حرف ہے۔ اس کے بعد نون کا حرف ہے جس کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد واو ہے، اور اس کے بعد پھر ہا ہے، اور یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد حمزہ ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹی یا، اس کو بھی یا کہتے ہیں اور اس کو بھی یا پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں حرف ایک ہیں لیکن لکھنے میں 2 طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس شخص کو یہ قرآن سمجھنا ہے تو ان حروف کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا، یعنی کہ کوئی لفظ بھی آپ سے پوچھا جائے، جیسے یہ دال ہے یا طا ہے یا لام ہے یا میم ہے یا یا ہے، تو آپ کو فوراً زبانی یاد ہونا چاہیے اور حروف کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر اپنا اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دوسرا قاعدہ نمبر 2 کی مشق کروائیں گے۔ السلام علیکم۔